جی السلام علیکم. یہ جو ہوائی فائرنگ کے شوقین لوگ ہیں نا، یہ ذرا تھوڑا نزدیک ہو رہے ہیں. آج آپ سے جو ہے نا بطور فائر آرم انسٹرکٹر میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو آپ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اس کا آپ کو فائدہ کیا ہے؟ کوئی مجھے آپ ایک فائدہ بتا دیں کہ آپ کو اس سے حاصل کیا ہوتا ہے. عمومی طور پہ جتنے بھی یہ ہوائی فائرنگ کے جو شوقین ہیں نا، جن کو یہ ایک کیڑا ہے جو کسی بھی اوکیزن کے اوپر جو ہے وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، عمومی طور پہ ان کے پاس جو ہے نا وہ 7-8 ہزار 10 ہزار روپے والا دیسی ٹھسکا 30 بور پستول ہوتا ہے، جس کے اندر 7 گولیاں آتی ہیں اور دیسی گولی 30 روپے کی ایک گولی ہے. 7 کو اگر 30 کے ساتھ ضرب دیں تو 210 روپے کی گولی ہے. عمومی طور پہ ایسے پسٹل کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ 3 سے 4 گولیاں جو ہے نا وہ مس ہو جاتی ہیں اور آدھی جو ہے نا وہ 3 یا 4 چلتی ہیں. لیٹ سپوز اگر آپ نے اس کو 5 گولیاں بھی فائر کی ہیں تو وہ 5 گولیاں جو ہیں وہ 30 روپے کے حساب سے 150 روپے کی ہیں. آپ کا وہ 150 روپے کا جو مزہ ہے نا، وہ کیا گل کھلا سکتا ہے، کس کو کیا کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو کبھی اس کا اندازہ ہے؟ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جو آپ فائر کرتے ہیں، آپ کے اس پستول سے نکلی ہوئی گولی جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ تو جاتی ہوگی، یا اوپر آسمان پہ آپ کے دادا کو بیٹھے ہوئے کوئی مرتبان لے کے کہ جی میرا پوتا بڑے نیک کام کر رہا ہے اور میں جو ہے نا اس میں سے وہ گولی جو نیچے سے چلا رہا ہے میں وہ کیچ کر کے اس میں مرتبان میں رکھتا رہا ہوں اور کل جو ہے نا میں دکھاؤں گا کہ بیٹا یہ تمہارے کرتوت ہیں، یہ جو تم نے یہ کام کی ہیں. ارے جناب، آپ جو گولی چلاتے ہیں وہ گولی جس وقت چلتی ہے تو وہ آرچ کی شیپ میں نیچے گرتی ہے اور نیچے کشش ثقل ہے جسے آپ فورس آف گریویٹیشن کہتے ہیں. وہ گولی کا جو سکہ اوپر سے نکل واپس آ رہا ہوتا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ وہ انتہائی لیتھل ہو کے نیچے آتا ہے. فرض کریں کہ آپ ہی کا باپ یا آپ ہی کی ماں باہر بازار میں سے کوئی سودا لے کے باہر سے آ رہی ہو، یا آپ ہی کا بچہ باہر سے کوئی سودا لے کے آ رہا ہو اور آپ ہی کی چلائی ہوئی گولی جو ہے وہ جا کے ان کے سر کے اوپر لگے تو آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ کسی کی جان بھی گئی. 150 روپے کے مزے کی خاطر آپ نے جو ہے نا وہ کسی کی جان لے لی. یا کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اوپر، یہ بونٹ کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں ونڈ سکرین کے اوپر یا چھت کے اوپر وہ گولی گرتی ہے، اس کا وہ آپ مالی نقصان بھی کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پولیس آتی ہے، وہ آپ کو گھر سے پکڑ کے لے کے جائے گی، گھر والوں کے سامنے علیحدہ ذلت، جس گلی میں رہتے ہیں وہاں علیحدہ ذلت، جس محلے میں رہتے ہیں وہاں علیحدہ ذلت. اس کے بعد ساری رات آپ کے گھر والے پریشان رہیں گے. دوسرے دن صبح جس وقت آپ کی ضمانت ہوگی تو ضمانت کے اوپر آپ کے معاملات آپ کو کم از کم 70-80 ہزار روپے آپ کا جو ہے نا وہ وکلا کی فیس اور عدالتی خرچے وغیرہ ضمانت کے معاملات کے اوپر آپ کے لگ جائیں گے. وہ 150 روپے کا مزہ آپ کا 70-80 ہزار روپے کا آپ جو ہے نا نقصان کروا کے اور ساری زندگی کے لیے ریکارڈ یافتہ بھی ہو گئے. فرض کریں کہ خدا نخواستہ کوئی جانی نقصان نہیں بھی ہوا تب بھی. اب تو میں اس ویڈیو کی وساطت سے جو ہے وہ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، متعلقہ اداروں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو اب ہوائی فائرنگ کرتا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ سنگین دفعات کے تحت، جس کے اندر اقدام قتل کی دفعہ بھی شامل ہو، وہ بھی درج کی جائے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ہوائی فائرنگ نہیں کرنی ہے. بھائی آپ کے اندر اگر اتنا ہی زیادہ کوئی کیڑا ہے، آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ کوئی 30 مار خان سمجھتے ہیں، تو بھائی رینج پہ تشریف لے جائیں. وہ جو آپ کے 70-80 ہزار روپے آپ کا لگنا ہے عدالت کے اوپر اور آپ کی ضمانت کے اوپر، وہ آپ اس کو میرے بھائی 10 حصوں میں تقسیم کریں. وہ اپنا 8 ہزار روپے کے جو ہے نا 10 حصے بنا لیں. اپنے ایریے کی کسی نزدیکی شوٹنگ رینج پہ چلے جائیں. اس شوٹنگ رینج پہ جا کر وہاں پر اپنی رجسٹریشن کروائیں. ابھی جو واک ان گیسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی رجسٹر کیا جاتا ہے. آپ جائیں جا کے رینج کے اوپر جا کے رینج کے چارجز پے کریں اپنی رجسٹریشن کے. وہ 1000-2000 روپے رجسٹریشن چارجز ہیں، وہ آپ پے کریں اپنے متعلقہ ایریے کی جو شوٹنگ رینج ہے وہاں پر جا کے، اور جا کر اپنی سکلز کو جا کے دیکھیں کہ آپ کس قابل ہیں. آپ کے پاس اگر لائسنس آ گیا ہے اور آپ کے پاس ویپن آ گیا ہے تو اپنی سکلز کو جا کے وہاں رینج پہ جا کے چیک کریں. بھائی وہ جو باقی کے پیسے ہیں اس کی وہاں پر ایمونیشن کی ڈبی پرچیز کریں وہاں سے، اور زیادہ نہیں. یہ جو آپ پھڑیاں مارتے ہیں کہ یہ ہم نے ہوائی فائرنگ میں ہزاروں راؤنڈ فائر کیے ہیں، بھائی وہاں پر جائیں 3 گز کے فاصلے کے اوپر جو ہے ایک ٹارگٹ لگائیں، پیپر ٹارگٹ. اس پیپر ٹارگٹ کے اوپر جا کے جو 3 گز عمومی طور پہ 9 فٹ کے قریب بنے گا، 9-10 فٹ کے فاصلے کے اوپر ایک ٹارگٹ لگوائیں گتے کا، اور اس ٹارگٹ کے اوپر جا کر اپنی جو سکلز ہیں نا وہ دیکھیں کہ کیا آپ وہ 5 راؤنڈ اس ٹارگٹ کے اوپر بنے ہوئے جو بلیک سپاٹ ہے، جو اندر والا سینٹر میس ہے، جو ٹورسو ہے، اس بلیک سرکل کے اندر آپ کے 5 راؤنڈ لگ جاتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا دفاع کر سکتے ہیں.
اور اگر کرنا شروع ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو آپ آگے بڑھاتے رہیں ٹارگٹ کو. 3 گز کے بعد آپ 5 گز پہ لے جائیں, 7 گز پہ لے جائیں, پھر 10 گز پہ لے جائیں, پھر 15 گز پہ لے جائیں, پھر اینڈ 25 گز پہ لے جائیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اندر کتنی سکلز ہیں اور کتنی کیپیبلٹی ہے. نہ کسی کا جانی نقصان ہوگا, نہ مالی نقصان ہوگا, بلکہ آپ کو فائدہ ہوگا. اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری جو ہے وہ بنا کے پیش کریں, لوگوں کو بتائیں. ہم لوگ اداروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ہم لوگ دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ہم کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے خود نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے خود کیا غلطیاں کی ہیں اور ہم کہاں کہاں پر غلط ہیں. اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے, لوگوں کو نقصان نہ کیا کریں. یہ جو ہوائی فائرنگ ہے یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. یہ جب یاد رکھیں کہ جو گولی آپ کے ہتھیار سے نکلتی ہے وہ یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں ضرور جا کے گرتی ہے, اور جس پہ گرے گی اس کا نقصان کرے گی. بہت سارے ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ ٹی وی اور اخباروں میں جو ہے نا بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں کی جان چلے گی, فلاں کی جان چلے گی. ذرا ان چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے نا دور رکھیں. تھینک یو ویری مچ.